اہمیت یہ ہے کہ آج جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ دنیا سکڑتی جا رہی ہے، فاصلے تو کوئی ہے ہی نہیں، اب کوئی معنی ہی نہیں۔ جیسے حدیث میں آیا تھا کہ دجال بات کرے گا ساری دنیا میں سنی جائے گی، آج کوئی دجال صاحب جو ہے واشنگٹن سے تقریر کرتے ہیں اور پوری دنیا میں سنی جاتی ہے۔ اب جو یہ دنیا چھوٹی ہو رہی ہے تو اس کا ایک منطقی تقاضا یہ ہے، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہے یہ منطقی ہے، کوئی ایک عالمی ریاست ہونی چاہیے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں، نیشن سٹیٹس وغیرہ، یہ تو لڑتی بھڑتی رہیں گی، اس نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی، اس نے اس پر چڑھائی کر دی، تو ایک کوئی عالمی ریاست، گلوبل سٹیٹ قائم ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے لیے بنیاد کہاں سے لائیں؟ انسانوں کو جوڑیں کیسے؟ وہ تو نسل کی بنیاد پر جو ہے کٹے ہوئے ہیں، رنگت کی بنیاد پر ان کے دلوں کے درمیان جو ہے بودھ ہے۔ انسانیت کو ایک کرنے والی یا ایک ڈوری میں پرونے والی شے کون سی ہے؟ کون سی ڈوری ہے؟ دیکھیے انہی حالات کا تقاضا تھا لیگ آف نیشنز قائم ہوئی تھی، لیکن چونکہ سارے فاصلے جو ہے خارج میں کم ہوئے ہیں، دلوں کے فاصلے جو کہ تو برقرار ہے، ناکام ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اقبال نے اس کی موت کی پیشن گوئی کی تھی، بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے۔ تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے، کسی طرح لیگ آف نیشنز باقی رہ جائے، ختم ہو جائے۔ اب یونائٹڈ نیشنز ہے، بالفعل ختم ہو چکی، سپر پاورز کے مفادات کے تحت، اور اب تو وہ سپر پاورز بھی دو نہیں رہی، سپریم پاور جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی اکثریت روکنا چاہے وہ نہیں رکتی۔ عراق پر حملے کے معاملے میں کون ساتھ تھا ان کے؟ بائی پاس کیا، دفاع ہو جاؤ، ہمیں کوئی حیثیت عمریت نہیں تمہاری۔ تو یہ بھی دم توڑ رہی ہے، یونائٹڈ نیشنز کا وجود کیا رہ جائے گا؟ بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے۔ یہ عراق پر حملے کے ساتھ یہ ہے اس کا دم جو ہے عالم نزاع شروع ہو چکا ہے۔ ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے۔ تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے، تو اٹل نظر آتا ہے کہ یہ فیل فیل ہو جائے گا، ادارہ ختم ہو جائے گا۔ پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے، وہاں دعائیں ہو رہی ہے کہ ابھی یہ برقرار رہے۔ اس پس منظر میں قرآن دو بنیادیں دیتا ہے کہ جو تمام انسانوں کو جوڑنے والی ہے، ایک وحدت الہ، وحدت خالق، تم سب کا خالق ایک ہی ہے، اللہ۔ اب ایوولوشن کی تھیوری ماننے والے کیسے مانیں گے کہ کوئی ایک اللہ ہے، کوئی ایک خالق ہے؟ تو نہیں مان سکتا۔ نمبر دو، تم سب ایک ہی جوڑے کی اولاد ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا۔ وحدت خالق، وحدت الہ، اس پر سب جڑ جائیں گے آپس میں، ہندی ہو، چینی ہو، پاکستانی ہو، ایرانی ہو، امریکی ہو، کالے ہو، گورے ہو، پیلے ہو، سب اللہ کی مخلوق۔ اگر دل میں اللہ پر یقین ہے تو یہ پھر سارے جو فرق ہیں ایویپوریٹ ہو جائیں گے۔ ایک کالے حبشی کو جس کے گھنگریاں والے بال تھے، ہونٹ موٹے موٹے تھے، شین ادا نہیں کر سکتا تھا، اشہدو نہیں کہہ سکتا تھا، اشہدو کہتا تھا، بلال۔ اور حضرت عمر فاروق جو اسلام سے پہلے بڑے نیشنلسٹ تھے، اپنی قرشیت پر فخر، اپنے خاندان پر فخر، اور وہ عمر فاروق جبکہ وہ خلیفہ تھے حضرت بلال کا نام نہیں لیتے تھے سیدنا کے بغیر، سیدنا بلال، سیدنا بلال، سیدنا بلال۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا، ابو بکر خود بھی ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کرایا تھا خرید کر۔ تو یہ فرق تو جب تک کہ آپ اللہ پر ایمان نہ رکھتے ہوں تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان کیا بنیاد ہے؟
پتہ نہیں کون سے قسم کے بندروں کی اولاد جو ہے ہندوستان میں بس رہی ہے اور کون سے قسم کے شمپینزیز کی اولاد جو ہے وہ کہیں اور بس رہی ہے. ان کا تو کوئی رشتہ آپس میں ہے ہی نہیں. پھر یہ کہ وحدت آدم و حوا، انا خلقناکم، نمبر 1 من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. تو ایک تو اخوت دینی ہے، اخوت اسلامی ہے، وہ تو بڑی اونچی بات ہے. اخوت انسانی، تمام انسان. اب آپ فرمائیے حضرت حوا کے رحم پر جا کر تمام انسان ایک نہیں ہو جائے گی؟ والدہ کے رحم کے اعتبار سے بہن بھائی جو ہیں وہ بھائی بھائی اور بہنیں ہیں. دادی کے اس پر جائیے تو وہ ایک بڑا کنبہ وجود میں آ جائے گا. چچا تائے کی ساری اولاد اس میں مل جائے گی، اور اسی طریقے سے خالاؤں کی اور پھپھیوں کی اولاد شامل ہو جائے گی. اس سے آگے جائیے، اس سے آگے جائیے، سب جا کر آدم اور حوا پر جمع ہو جائے گی. تو آج جو زمانے کا تقاضا ہے کہ یہ فاصلے کم ہو، نوع انسانی جمع ہو، ایک وحدت ہو جائے، وہ تقاضا صرف اسلام کی بنیاد پر طے ہو سکتا ہے، پورا ہو سکتا ہے. کسی اور کے پاس اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں.